الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ امام اہل سنن فقر زمین و زمن مجدد میت ماضیہ مؤید ملت طاہرہ آیت من آیات اللہ سرکار اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ میرے پیر و مرشد مظہر اعلیٰ حضرت امام المناظرین غیظ المنافقین سرکار شیر بیش سنت علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، سنیم منار اللہ اکبر می ظنم دم ز شیخ، سنیم منار اللہ اکبر می ظنم دم زبو بکر و عمر عثمان و حیدر می ظنم، قادریم نعرے یا غوث اعظم می ظنم دم ز شیخ احمد رضا خاں قطب عالم می ظنم۔ متعدد حضرات نے میرے پاس فون کر کے پوچھا کہ آپ لوگ عید غدیر کیوں نہیں مناتے ہیں، اور کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ آپ حشمتی ہیں، اور حشمتی خانوادے کے کچھ لوگوں کی طرف سے اعلان ہوا کہ جو مرد کا پوت ہے وہ اعلان کی نیت سے محرم شریف کا مہینہ شروع ہوتے ہی ڈھول بجانا شروع کر دے۔ لوگوں کا سوال تھا کہ آپ شیر بیش سنت کے مرید ہیں، کہ آپ کے پیر خانے میں یہ سب ہوتا ہے؟ انہی چند باتوں کے تحت آج میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ ہم سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہیں۔ ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ عید غدیر کیوں نہیں مناتے؟ تو ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ حضرت مولائے کائنات حیدر کرار علی مرتضیٰ اخی رسول زوج بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جتنی محبت ہم سنی صحیح العقیدہ مسلمان کرتے ہیں اتنی کوئی نہیں کرتا ہے۔ ہم تو اپنے ہاں شجرے میں روزانہ صبح و شام یہ پڑھتے ہیں، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ ہم الحمدللہ اہل بیت اطہار سے سچی محبت رکھتے ہیں، اور اپنی نماز کو اس وقت تک مکمل نہیں سمجھتے ہیں جب تک اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں ہم درود نہ بھیجیں۔ جب اہل بیت اطہار سے ہم کو اتنی محبت ہے تو لوگوں کا سوال یہ ہے کہ پھر آپ عید غدیر کیوں نہیں مناتے؟ یہ صحیح ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج سے جب واپسی فرمائی، 18 ذی الحج کو آپ خم کے مقام پر پہنچے، غدیر خم کے قریب۔ جب یہ سنا کہ کچھ صحابہ نے ایسی باتیں کی ہیں جو مناسب نہیں ہیں، تو سرکار نے مولائے کائنات حیدر کرار علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا، ان کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اعلان فرمایا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں۔ مولا کے کئی معنی ہوتے ہیں، اور کوئی معنی کسی بھی لغت میں ایسا نہیں ہے جس کا مطلب یہ ہو کہ اللہ کے رسول نے حضرت علی کو اپنے بعد اپنا خلیفہ متعین فرمایا ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میں اللہ علی سے محبت کرتا ہوں، جو مجھ سے محبت کرے وہ بھی علی سے محبت کرے۔ الحمدللہ ہم مولائے کائنات حیدر کرار سے سچی محبت رکھتے ہیں، اور اہل بیت اطہار سے سچی عقیدت رکھتے ہیں، لیکن صرف اہل بیت اطہار ہی سے نہیں، صحابہ سے بھی محبت رکھتے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ اللہ کے پیارے رسول نے حضرت مولائے کائنات کے دست مبارک کو ہاتھ میں لے کر بلند فرمایا، اور یہ فرمایا کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں۔ یہ یقیناً حضرت مولائے کائنات کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات تھی، اور ہم اہل سنت مولائے کائنات کے عقیدت مندوں کے لیے بڑی یہ خوشی کی بات ہے کہ حضرت مولائے کائنات کے تعلق سے اللہ کے رسول نے ایسا فرمایا۔ لیکن اگر آپ تاریخ کے اوراق کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ
حج بیت اللہ کے ارادے سے طواف کعبہ کی نیت سے سرکار اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ شریف کی طرف چلے۔ مکے کے کافروں نے کہا کہ ہم رسول خدا کو ان کے ساتھیوں کو طواف کعبہ نہیں کرنے دیں گے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی، کون عثمان غنی؟ حضرت آدم سے لے کر ہمارے نبی تک کسی نبی کے امتی کو یہ سعادت نہیں ملی کہ اس کے نکاح میں کسی نبی کی دو بیٹیاں آئی ہوں۔ حضرت مولائے کائنات کو ایک بیٹی سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملی، مگر حضرت عثمان غنی ایسے خوش نصیب ہیں کہ ایک بیٹی کا نکاح اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ فرمایا، اور جب وہ بیمار ہوئی، انتقال ہو گیا، تو دوسری بیٹی کا بھی نکاح کر دیا۔ کسی نے کہا کہ ایک بیٹی کا انتقال ہو گیا تھا، آپ نے دوسری بیٹی بھی انہی کو دے دی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ نے مجھے 100 بیٹیاں دی ہوتیں اور سب کا ایک بعد دیگر انتقال ہو جاتا تو میں تمام بیٹیوں کو حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا۔ حضور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کیا ہی خوب فرمایا ہے، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذی النورین جوڑا نور کا۔ اللہ کے نبی نے حضرت عثمان کو بلایا، فرمایا جاؤ مکے کے یہود و نصارہ اور کافروں کو سمجھاؤ کہ ہم صرف طواف کعبہ کے ارادے سے آ رہے ہیں، طواف کر کے واپس چلے جائیں گے۔ حضرت عثمان غنی مکہ شریف گئے۔ مکے کے کافروں نے کہا آپ آ گئے ہو، آپ کعبے کا طواف کر لو، مگر آپ کے نبی کو، ان کے صحابہ کو ہم طواف کعبہ نہیں کرنے دیں گے۔ حضرت عثمان غنی کے آنے میں تاخیر ہوئی، یہاں افواہ پھیل گئی کہ انہیں مکے میں شہید کر دیا گیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع فرمایا اور بیعت رضوان حاصل کی۔ فرمایا آؤ خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے سب میرے ہاتھوں پر بیعت کرو۔ ایک کے بعد دیگر سارے صحابہ نے حضرت عثمان غنی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی، اور جب سب بیعت کر چکے تو آخر میں اللہ کے پیارے نبی نے اپنے ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پہ رکھا، فرمایا اب یہ عثمان غنی کی طرف سے میں خود بیعت کر رہا ہوں۔ یہاں کئی باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات تو یہ کہ صحابہ اللہ کے رسول سے اتنی محبت رکھتے تھے کہ اللہ کے نبی کے ایک صحابی کے شہادت کی خبر سن کر انہوں نے کہا کہ ہم ان سے بدلہ لیں گے اور اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دیں گے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرتے تھے، آپس میں اصحاب سے بھی محبت کرتے تھے۔ اور جب سب سے سرکار بیعت لے چکے تو اپنے دست مبارک کو دوسرے ہاتھ پہ رکھ کر فرمایا کہ اب میں عثمان غنی کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی جب تاخیر سے واپس آئے تو کسی نے کہا بڑے خوش نصیب تھے، ہم سے پہلے مکہ پہنچ گئے، آپ نے کعبے کا طواف کر لیا ہوگا۔ حضرت عثمان غنی کے پیشانی پر شکن آ گئی، جذبہ عشق نے انگڑائی لی، محبت رسول نے تیور بدلا، ایمان میں ڈوبی ہوئی آواز ابھری۔ انہوں نے فرمایا کہ کعبہ ہم سے بہت قریب تھا، ہم نے کعبے کے دیواروں کے سائے میں آنکھ کھولی تھی، مگر اتنا قریب رہتے ہوئے بھی کعبہ سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں تھا۔ جب یہ کعبے کا کعبہ آیا تو اس نے ہمیں کعبے کی عظمت بتائی، تو جنہوں نے ہمیں کعبے کی عظمت بتائی ہو ہم ان کو چھوڑ کر کعبے کا طواف کیسے کر سکتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا ہے نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک مر مٹوں میں خواجہ بطحہ کی عظمت پر، نہ جب تک مر مٹوں میں خواجہ بطحہ کی عظمت پر قسم اللہ کی کامل مسلمان ہو نہیں سکتا۔ پتہ چلا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی محترم کو چھوڑ کر آقا کریم کے بغیر کعبے کا طواف کرنا بھی مناسب نہ سمجھا۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون مولا علی؟ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ کون مولا علی؟ وہ مولا علی کہ جو خیبر شکن ہیں۔ ان کے دست مبارک کو اپنے ہاتھ میں لے کر بلند فرمایا، کہا یہ علی ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو۔ تو حضرت علی کا ہاتھ میں لے کر اگر سرکار نے فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی المولا،
تو حضرت عثمان غنی کو تو یہ خوش نصیبی حاصل ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ کو دست عثمان فرمایا، یعنی یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اب میں عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں۔ جو لوگ عید غدیر منانے کے لیے بہت زور دیتے ہیں، ان سے ہمارا سوال ہے کہ عید غدیر آپ مناتے ہو تو عید رضوان کب مناؤ گے؟ جب اللہ کے پیارے رسول نے حضرت عثمان غنی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہہ دیا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم اہل بیت اطہار اور صحابہ دونوں سے سچی محبت عطا فرمائے۔ ہم سے یہ سوال ہو رہا ہے بار بار کہ آپ حشمتی ہیں اور آپ نے پیلی بھیت شریف میں ایک طویل عرصہ گزارا ہے۔ جی ہاں، الحمدللہ یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ تقریباً 200 مرتبہ سرکار شیر بیس سنت مظہر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے غریب خانے کو اپنے قدم ناز سے رفعت عطا فرمائی، اور تقریباً 200 مرتبہ سرکار شیر بیس سنت میرے غریب خانے پر جلوہ گر ہوئے۔ ہمارا پورا خانوادہ اور ہمارے ددیال اور ننیال کے سبھی لوگ سرکار شیر بیس سنت کے غلام ہیں۔ مجھے بھی سرکار شیر بیس سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی غلامی میں قبول فرمایا، یہ میرے لیے نصیبے کی بات ہے۔ اللہ رب العزت اس سلسلے کو برقرار رکھے۔ حضور شیر بیس سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے پر رہ کر تقریباً 7 سال تک میں نے سرکار شیر بیس سنت کے آستانے کی جارو کشی کی، اور حضرت سیدنا سرکار شیر بیس سنت کے فرزند اکبر حضور سیدی عارف باللہ مشاہد ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوتیاں سیدھی، ان کے پیر دبائے۔ 7 سال تک میں وہاں رہا۔ اب بھی پوچھا جا رہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو مرد کا پوت ہے وہ محرم کی پہلی تاریخ سے ڈھول بجائے اور فتویٰ مجھ سے لے، میں فتاوی عالمگیری دکھا کے ثابت کروں گا کہ یہ جائز ہے، کوئی ناجائز نہیں ہے۔ حضور سیدی سرکار شیر بیس سنت کے ہاں 7 سال میں رہا، نہ حضور مشاہد ملت کو میں نے کبھی ڈھول بجاتے ہوئے دیکھا، نہ حضور مشہود ملت کو میں نے کبھی ڈھول بجاتے ہوئے دیکھا، نہ اور دوسرے لوگوں کو خانوادے کے میں نے کسی کو ڈھول بجاتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، نہ تعزیہ داری کرتے ہوئے دیکھا۔ اور یہی اتنا نہیں بلکہ حضور شیر بیس سنت کے پیر خانے بریلی شریف میں بھی نہ سرکار اعلیٰ حضرت نے کبھی ڈھول بجائی، نہ حضور حجت الاسلام نے کبھی ڈھول بجائی، نہ حضور مفتی اعظم ہند نے کبھی ڈھول بجائی، نہ کبھی حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ نے کبھی ڈھول بجائی۔ اور یہی اتنا نہیں بلکہ حضور شیر بیس سنت کا پیر خانہ بریلی شریف ہے، اور بریلی شریف کا پیر خانہ مارحرہ مطہرہ ہے، تو مارحرہ کے سادات کرام کو بھی کبھی ڈھول بجاتے ہوئے ہم نے نہیں سنا، اور کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ مارحرہ کے سادات نے کبھی ڈھول بجائی ہو۔ اور یہی اتنا نہیں، جو لوگ بہت زیادہ خواجہ غریب نواز عطائے رسول ہند الولی سلطان الہند کا نام لیتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے لیے فخر کی بات ہیں، اور ان سے محبت ہمارے دل ایمان کا ایک حصہ ہے، مگر سرکار غریب نواز نے بھی کبھی ڈھول نہیں بجائی، حضور غوث پاک نے بھی کبھی ڈھول نہیں بجائی، اور خلفائے راشدین نے بھی کبھی ڈھول نہیں بجائی، صحابہ اہل بیت اطہار ائمہ دین و مجتہدین نے بھی کبھی ڈھول نہیں بجائی۔ تو کیا یہ سب کے سب نامرد تھے؟ اگر مرد ہوتے، مرد کے پوت ہوتے تو یہ لوگ ڈھول بجاتے؟ خدا کی قسم ان بزرگوں نے کبھی ڈھول نہیں بجائی ہے، اور بلکہ میں نے تو ایک روایت میں یہاں تک پڑھا ہے کہ ہمارے آقا و مولا سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے، ایک گھر سے باجے کی آواز آئی، سرکار نے اپنی مبارک انگلیاں اپنے دونوں کانوں میں ڈال لیں، اور پھر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چلتے رہے۔ کافی دور چلنے کے بعد پیچھے جو صحابہ چل رہے تھے ان سے پوچھا، کیا ڈھول کی آواز اب بھی آ رہی ہے؟ کیا باجا اب بھی سنائی دے رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں سرکار، اب باجے کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ تب سرکار نے اپنے کانوں سے انگلیاں نکالیں، گویا اللہ کے نبی کو اتنی نفرت تھی باجے گاجے سے کہ اپنے کانوں میں انگلیاں سرکار نے ڈال دی تھیں۔ جو لوگ آج ڈھول کے شور لگاتے ہیں اور مرد کا پوت ہونا ڈھول بجانے والوں کو ثابت کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ سوچ لیں کہ کل میدان محشر میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سابقہ ہوگا، ان کے زیارت ہوگی،
ان کی بارگاہ میں حاضری ہوگی تو کون سا منہ لے کے جائیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھول نہیں بجایا، حضرت صدیق اکبر نے نہیں بجایا، حضرت فاروق اعظم نے نہیں بجایا، حضرت عثمان غنی مولائے کائنات نے نہیں بجایا، حسنین کریمین نے ڈھول نہیں بجائی، کبھی تابعین طبع تابعین ائمہ دین نے ڈھول نہیں بجائی، پیران پیر نے کبھی ڈھول نہیں بجائی، حضرت سیدنا سرکار عطائے رسول ہند الولی خواجگاہ سلطان الہند غریب نواز اجمیری نے کبھی ڈھول نہیں بجائی، حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی، حضرت صوفی حمید الدین ناگوری، حضرت قاضی حمید الدین ناگوری، ان بزرگوں نے بھی کبھی ڈھول نہیں بجائی، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے کبھی ڈھول نہیں بجائی، حضرت محبوب الملت والدین سیدنا نظام الدین اولیاء نے کبھی ڈھول نہیں بجائی، حضرت سیدنا سرکار علاء الدین علی احمد صابر کلیری نے کبھی ڈھول نہیں بجائی۔ ہمارے بزرگوں میں سے کسی بزرگ نے کبھی ڈھول نہیں بجائی ہے۔ پھر کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج کچھ ڈھولکی ایسے نکل گئے ہیں کہ ڈھول بجانے کو پوت ہونے کی وہ علامت سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اور الحمدللہ میں نے جہاں جہاں ہمارے حشمتی برادران رہتے ہیں اکثر جگہوں پر جانے کی سعادت حاصل کی، اور میں نے پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ سرکار شیر بیسر سنت نے نہ ہمیں تعزیہ رکھنے کے لیے حکم دیا، نہ ہی ڈھول بجانے کے لیے ہم سے کہا، اور یہی وجہ ہے کہ جہاں جہاں کٹر حشمتی اور اصلی حشمتی اوریجنل حشمتی رہتے ہیں وہاں نہ تعزیہ داری ہوتی ہے نہ وہاں ڈھول بجایا جاتا ہے، اس لیے کہ مروجہ تعزیہ داری سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ بالکل ناجائز و حرام ہے۔ اس لیے ہم برادران اہل سنت سے بڑی محبت کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ آپ وہ کام نہ کریں جو ہمارے بزرگوں نے نہیں کیا ہے، ہاں وہ کام کریں جس سے اللہ کی رضا حاصل ہو، اللہ کے محبوب کی رضا حاصل ہو اور اولیاء امت کی رضا حاصل ہو۔ ایسا کام کیجیے جس سے اہل بیت اطہار خوش ہو جائیں، حضرات صحابہ کرام خوش ہو جائیں، اور ایسا کام مت کیجیے جسے اللہ والے ناراض ہو جائیں۔ ہمیں کرنی ہے شاہنشاہ بطح کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس ماہ محرم میں سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی عقیدت ہمیں عطا فرمائے، اور حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبت میں زندہ رکھ کے انہی کی محبت میں ہمیں موت نصیب فرمائے۔ اور جتنے بھی امام عالی مقام کے نام پر یہ ڈھونگ کرنے والے لوگ ہیں، سینہ کوبی کرنے والے لوگ ہیں، ماتم کرنے والے لوگ ہیں، ان سب سے دور رہنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔